PTI چیئرمین عمران خان خطاب کر رہے ہیں. کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے کہ پہلے سب تیار تھے کہ جی اسمبلی ڈیزالو کرو. نون لیگ کے وزیر کہہ رہے تھے اسمبلیاں ڈیزالو کرو اور ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے، اور ہمیں بار بار چیلنج کیا جا رہا تھا. تو جب ہم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا اور آگے بڑھے تو ایک نہیں دو عدم اعتماد آ گئی کہ اعتماد کی بھی ووٹ لو اور عدم اعتماد کی بھی ووٹ لو. تو میں آج اپنی قوم کے سامنے تو دو تین چیزیں اس بڑے اہم موقع پہ، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا ملک جدھر آج کھڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میری اپنی 70 سال کی زندگی میں اس طرح کے میں نے اپنی قوم کو ایک اندھیرے کی طرف اس طرح جاتے ہوئے دیکھا جو آج ہے. تو میں یہ بھی آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ایک سٹنگ گورنمنٹ، ہماری تقریباً 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے، پنجاب اور پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر. تو کیوں ہم اپنی دو گورنمنٹس کو گرانا چاہتے ہیں؟ کون سی پاکستان کے اندر حکومت آئی ہے جو کہ اپنی گورنمنٹس کو ڈیزالو کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ کیا یہ ہم اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں تو فائدہ ہے. جب ہماری دو گورنمنٹس ہیں اور 66% پاکستان ہمارے نیچے ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ تو میں سارے پاکستانیوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارا ملک ایک دلدل میں پھنستا جا رہا ہے. میں ہر اس پاکستانی سے آج بات کر رہا ہوں جس نے اپنے پیسے ڈالرز باہر بھجوائے نہیں ہوئے، جس کے باہر بڑے بڑے محلات اور بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں، جس نے یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر نہیں بھجوایا. میں اس پاکستانی سے بات کر رہا ہوں جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، جس نے پاکستان کے ساتھ اوپر جانا ہے اور پاکستان کے ساتھ ہی نیچے آنا ہے. میں ان سے آج بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایک آدمی کے فیصلے 8 مہینے پہلے ایک آدمی نے جو فیصلہ کیا، جو ظلم کیا اس ملک کے اوپر کوئی دشمن نہیں کر سکتا تھا. ایک گورنمنٹ گرائی. میں یاد کرانا چاہتا ہوں ساری اپنی قوم کو کہ آپ کسی بھی گوگل کر لیں، پاکستان اکنامک سروے دیکھ لیں، کوئی بھی دیکھ لیں کہ جو گورنمنٹ گرائی گئی تھی وہ اس ملک کی تاریخ کے اندر سب سے زیادہ گروتھ ریٹ تھی، بڑھ رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. 5.6% اور 6% تیسرے سال 5.7 اور چوتھے سال 6%. یہ سوائے مارشل لاء کے زمانے میں جبکہ امریکی ڈالر آ رہا تھا کیونکہ ہم ان کے حمایتی تھے، کبھی اس طرح کی ملک ترقی نہیں کر رہا تھا جس گورنمنٹ کو گرایا ایک آدمی نے. اور اس نے جو فیصلہ کیا، آج یہ قوم 8 مہینے کے بعد ہم آج ادھر کھڑے ہیں جدھر آپ کسی شعبے سے، طبقے سے پوچھ لیں، بزنس مین سے پوچھ لیں، تاجروں سے پوچھ لیں، ایکسپورٹر سے پوچھ لیں، کسانوں سے پوچھ لیں، مزدوروں سے پوچھیں، تنخواہ دار لوگوں سے پوچھ لیں، کوئی پاکستان کا طبقہ، ریل اسٹیٹ والا پوچھ لیں کہ کدھر پاکستان کھڑا تھا 8 مہینے پہلے اور کس اندھیرے کے اندر آج پاکستان جا رہا ہے. اور ہم کیوں اپنی گورنمنٹ کا سوچ رہے ہیں گرانے کا، اور کیوں ہم یہ ڈیزالو کرنے کا ہم نے کیوں فیصلہ کیا؟ کیونکہ ہمیں خوف ہے کہ اگر اس ملک میں جلدی الیکشن نہ کروائے گئے، یہ ملک جس تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. میں آج اپنے سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں، اپنی عدلیہ سے، اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، اپنے بیوروکریٹ سے، میں ہر طبقے سے آج بات کر رہا ہوں کہ یہ عمران خان کی جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے. ہاں، میں ان کی جنگ نہیں ہے جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جن کی دولت باہر پڑی ہے، جو آتے ہیں پاکستان میں
ڈیل کرتے ہیں, NRO کرتے ہیں, پاکستان آ جاتے ہیں, اور یہاں سے جب لوٹ مار ہو جائے اور پکڑنے کی کوئی حساب کوئی پوچھتا تھا, کوئی احتساب ہوتا تو باہر بھاگ جاتے ہیں اور پھر ڈیل کر کے واپس آ جاتے ہیں. ان کے علاوہ میں باقی پاکستانیوں سے آج بات کر رہا ہوں. دیکھیں, ہم نے بڑے مشکل 8 مہینے گزارے ہیں. میں نے اس طرح, یہ میں بار بار کہتا ہوں, جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ, ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے. مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کے ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا, کوئی ملک دشمن ہوں. اس طرح کی ہمارے پر اور میری پارٹی, کہ ہمارا قصور کیا تھا؟ ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے, اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی. واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے, جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی. اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے. بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا, جلسوں میں نظر آ رہا تھا. جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان 8 مہینے میں نکلی ہے, اور بار بار نکلتی گئی. ایک پیغام دے رہی تھی, ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے, یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے. ساری قوم پیغام دے رہی تھی. اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا, الیکشنز کرواؤ. سروے کے مطابق 70% پاکستانیوں نے, آج 70% پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے, صاف اور شفاف الیکشنز. لیکن ایک آدمی, اور وہ کون تھا جس کو ارشد شریف شہید کہتا تھا, وہ کون تھا؟ وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے, عمران خان کو ختم کرنا ہے, ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے, کیسز کرنے ہیں, میری پارٹی کے اوپر کیسز کرنے ہیں, میرے لوگوں کے اوپر. جو شہباز گل سے کیا گیا, جو اعظم سواتی سے کیا گیا, جو جمیل فاروقی, جو ارشد شریف جیسے لوگ, جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں, ان سب پہ تشدد کیا گیا. سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا, ظلم کیا گیا. اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے. جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی کام نہیں کر رہا, الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں, تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مار کے راستے سے ہٹایا جائے. تو میرے پاکستانیوں, آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے, میں آپ کو صرف آخر سے بیرون ملک پاکستانی وہ گر رہے ہیں. پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے, جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں. پاکستان کی انڈسٹری, اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی, اور یہ کورونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی. اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہے, اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹریز دیتی ہیں. اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہے. تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی. آج ہماری انڈسٹری 0 سے نیچے چلی گئی ہے. آج فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں. آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں, لیکن ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. آج LCs نہیں کھل رہی, امپورٹس روکی ہوئی ہیں, اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں.
7.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए हैं पिछले चंद महीने में। जबल अली के मैनेजर बता रहे थे कि 7 महीने में जो पाकिस्तानियों ने इन्वेस्टमेंट की है जबल अली की इंडस्ट्रियल एस्टेट में, वो 10 साल में नहीं की। लोगों को उम्मीद खत्म हो रही है पाकिस्तान में, और ये सबसे खतरनाक चीज है। एक जब कौम में उम्मीद खत्म हो जाए तो वो फिर फटती है कौम, और ये क्योंकि सारे तो नहीं बाहर जा सकते। तो मुझे जो इस वक्त, मैं अपनी सारी जो फिर से मैं बात करता हूं, मैं सारे इदारों से बात कर रहा हूं, हर तबके से बात कर रहा हूं, मुझे जो इस वक्त कहना है वो ये कि देखें, आज एक चीज नहीं है जो पाकिस्तान की इन 8 महीनों में बेहतर हुई, जो एक आदमी का फैसला था। एक चीज बेहतर नहीं हुई। आज जरा देखें दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी देखें। हमारे जब दौर में तकरीबन दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी, हमने बाड़ लगा दी थी अफगानिस्तान में जो उधर से दहशतगर्दी होती थी। फिर जब गवर्नमेंट बदली तो हमारी नई हुकूमत से सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे अफगानिस्तान में। आपको पता है कि जितनी इवैक्यूएशन जो अफगानिस्तान से हुई, वो पाकिस्तान ने, क्योंकि हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, हमने, हमारी वजह से कई लाखों लोग अफगानिस्तान से इवैक्यूएट होकर गए। मुझे दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर्स ने, यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर्स ने, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि हमने, पाकिस्तान ने उनकी मदद की अफगानिस्तान से लोग निकालने के लिए। हम वो गवर्नमेंट थी जो सबसे करीब थे अफगानिस्तान से, जो मौका हमें मिला कि जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी आती थी, क्योंकि अब एक ऐसी हुकूमत आ गई जिससे हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं, हम रोक सकते थे। आज क्या है? आज दहशतगर्दी जो बढ़ती जा रही है, पहले मलाकंड के अंदर, वजीरिस्तान के बॉर्डर एरियाज पे, फिर ये जो बन्नू में हुआ है, और मैं आज अपनी सारी कौम की तरफ से ज़रार कंपनी के कमांडोज को सलाम पेश करता हूं कि आपने अपनी जान की परवाह नहीं की हमारी हिफाजत करने के लिए। लेकिन मैं सवाल ये पूछता हूं कि किधर है हमारी फॉरेन पॉलिसी? जो फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है वो अब तक 2.25 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं अपने दौरों पे। मुझे बताया उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? 2.25 अरब रुपया खर्च कर चुके हैं और अभी तक अफगानिस्तान नहीं गया। हमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है कि हमारे अफगानिस्तान से ताल्लुकात ठीक हो, ताकि ये जो अब मसले मसाइल आ रहे हैं, हमारी जो दहशतगर्दी है, जितने हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे उतनी बेहतर चांस है कि हम दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लें। लेकिन हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अरबों रुपया हमने जो खर्च करके बाड़ बनाई थी, जो फेंस बनाया था बॉर्डर के ऊपर, वो तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आ रही हैं कि वो बाड़ ही उखेड़ी जा रही है। तो किधर है हमारी फॉरेन पॉलिसी? और दूसरी चीज, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज हमारे पाकिस्तानियों को सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या है सबसे बड़ा मसला? एक दफा हमारी तहरीक चली थी, तहरीक पाकिस्तान, मुल्क को आजाद करने के लिए। फिर एक दफा और एक अवाम खड़ी हुई थी रोटी कपड़ा मकान पे, कि अवाम का पहली दफा किसी ने नाम लिया था कि हां अवाम के भी मसले मसाइल है, नहीं तो अमीर अमीर होता जा रहा था। तो ये खौफ था कि आम लोगों के पास फर्क बढ़ता जा रहा है अमीर गरीब में। आज एक ही मसला है पाकिस्तान का, और वो है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रूल ऑफ लॉ, इंसाफ, कानून की हुक्मरानी। ये जंग जब तक हम अब ये जंग नहीं लड़ेंगे, और मैं अपनी सारी कौम को कह रहा हूं, जब तक हम ये जंग नहीं लड़ेंगे, हमारे मुल्क का अब कोई मुस्तकबिल नहीं है। अल्लाह ने हमारे ऊपर एक चैलेंज दे दिया है कि अगर तुम्हें पाकिस्तानियों अपने आप को बचाना है तो इंसाफ कायम करो। और इंसाफ क्या है? इंसाफ का मतलब यह है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है। मैं जो बार बार हदीस आपको बताता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कह दिया था कि ताकतवर अगर चोरी करे और उसे ना पकड़ो और कमजोर को जेल में डालो, चोर को,
وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے. آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے, کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا؟ اس کو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک 75 سالہ آدمی, ایک معتبر, ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا, اپنی انویسٹمنٹ کی ہے, اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے, اور پھر اس کو جو ننگا کیا, پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی. ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ ہم کتنا اور گریں گے. یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا, ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے. کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز, کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں, بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں, سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں, صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے, بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں, جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے, کرپشن پہ, اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف ان کے اوپر خزانہ خرچہ جا رہا ہے, پنجاب کے کوئی 170 ارب دینے ہیں, ادھر پختونخوا, اب پختونخوا کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا. پیسے تو دیے نہیں ان کو. ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو, مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی, کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا, وہاں پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے, پختونخوا حکومت کو پیسے نہیں دیے, ان کے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے, آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے, پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپیہ نہیں دیا. تو اگر پختونخوا میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی, نوکریاں نہ وہاں ملی, اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی, میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے, خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے, ہم اپنی حکومت سے ڈیزالو کر رہے ہیں, یہ ہمارا آئینی حق کیا کہ ہم الیکشنز کروائیں. کیوں ڈر رہی ہیں الیکشن سے؟ یہ ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا, کبھی گورنر رول لگا دو, کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے, یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم, وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے, اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے. ساری ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چوری بچانے کے لیے. پہلے چوری کرو, پھر اس چوری کو بچاؤ. پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ, پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ. انہوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں, انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسنس دے دیا ہے. آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی اب جو چوری کرے گا, ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے. نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیا چوری کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. اور آج سوال کیا ہے کہ ساری قوم کو پتہ ہے, سارے چاہے وہ اکانومسٹ ہے, چاہے وہ بزنس مین ہے, چاہے وہ پروفیشنلز ہیں, سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے, صاف اور شفاف الیکشن. لیکن یہ جو 2 چور ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں,
یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اپنی ذات کے لیے ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. میں پھر سے آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے. جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے, میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے, وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے. جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو نہ باہر کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر, نہ اس ملک کے انویسٹرز اور بزنس مین کو اعتماد رہ گیا اس حکومت کے اوپر. تو صرف ان دو چوروں کے چوری بچانے کے لیے, اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا این آر او جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے, سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے. تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر رہا ہوں, یہ مسئلہ اس وقت نکلنے کا اس عذاب میں سے, اس دلدل میں سے صرف ایک ہے, صاف اور شفاف الیکشن. پاکستان زندہ باد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے آپ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں چیلنج کیا جا رہا تھا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں. جب اسمبلیاں تحلیل کرنے لگے تو یہ بھاگ رہے ہیں. 66% پاکستان میں ہماری حکومت ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی حکومت گرانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے ساتھ ساتھ کہا کہ اس وقت معیشت ڈوب رہی ہے, اگر یہی صورتحال رہی تو ملک بہت پیچھے چلا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ایک آدمی فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو ختم کرنا ہے. مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک شخص نے مجھ سے دشمنی کی, ایسا لگا جیسے میں غدار ہوں. ان کی دھاندلی کے باوجود ہم جیت رہے تھے. کیس سے کچھ نہیں ہو رہا تھا. جب یہ ہر طرح سے ناکام ہوئے تو مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے حملہ کیا. ہمارا قصور یہ تھا کہ ہم نے چوروں کو قبول نہیں کیا.